مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم بعد پچھلے 2 ہفتوں سے ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے، اور چونکہ پچھلے جمعہ میں بھی ناتمام رہا اس لیے آج اس کی تکمیل کرنی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ایک یہ کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، دوسرے یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، تیسرے واذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس ہو تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی منافق کی، اور اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ 3 کام مومن کے کام نہیں، اور جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ منافقوں کے کام، ان میں سے 2 چیزوں کا بیان پچھلے 2 جمعہ میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے محض بیان کی حد تک محدود نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تیسری بات ہے، تیسری صفت جو منافق کی بیان فرمائی، تیسری علامت جو منافق کی بیان فرمائی، وہ ہے امانت میں خیانت۔ یعنی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور 1-2 آیتیں اور حدیثیں نہیں ہیں، بہت سی آیتوں اور احادیث میں امانت کے اوپر زور دیا گیا ہے، امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں تم کو کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ۔ اور اس درجہ اس کی تاکید فرمائی گئی کہ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان کا گویا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرے۔ لیکن جس بات کی طرف آج کی مجلس میں توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کا مفہوم اور مطلب بہت محدود سمجھا ہوا ہے۔ ذہنوں میں امانت کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لے کر آئے اور کہے کہ بھائی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، جب میرا موقع ہوگا تو میں آپ سے لے لوں گا۔
تو یہ امانت ہوئی. اور کوئی شخص اس امانت کو ٹھیک سے نہ رکھے، کھا پی جائے، اور جب وہ شخص مانگنے آئے تو اس کو انکار کر دے، نہ دے، یہ خیانت ہوئی. یہی تصور امانت اور خیانت کا ذہنوں میں ہے. بے شک یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن امانت صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں امانت صرف اس بات کی حد تک محدود نہیں کہ کوئی کسی کے پاس پیسہ رکھوائے اس کو امانت رکھے، بلکہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. امانت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، اور ان کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ یہ بھی امانت ہے اور اس کے ساتھ امانت جیسا سلوک کرنا چاہیے. امانت کے معنی اگر غور کریں تو عربی زبان میں امانت کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا. لہذا ہر وہ چیز کہ جو دوسرے کے اس طرح سپرد کی گئی ہو جس میں سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے، تو یہ امانت ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی مال، کوئی چیز، کوئی کام جو دوسرے کے سپرد کیا گیا اور سپرد کرنے والے نے اس بھروسے پر سپرد کیا کہ یہ شخص اپنے اس سلسلے میں اپنے فریضے کو بجا لائے گا اور اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، جب یہ بھروسہ کیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ امانت ہے. تو بے شمار چیزیں اس میں داخل ہیں. بلکہ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ازل میں، یوم الست میں عہد لیا، انسانوں سے عہد دیا تھا نا، تو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا تم میری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے. سب نے کہا کہ کریں گے. تو یہ عہد جو لیا گیا اس کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں امانت کے لفظ سے تعبیر کرا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی زمین پر، پہلے زمین پر پیش کی، اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ گی یہ امانت کا بوجھ، اس نے کہا جی نہ، اس نے انکار کر دیا. پھر آسمانوں پر پیش کی کہ تم اٹھاؤ گے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پہاڑوں پر پیش کی تم اٹھاؤ گے اس امانت کا بوجھ، انہوں نے بھی انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے سب کہ یہ امانت کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب اس حضرت انسان کے اوپر پیش کی گئی تو یہ جناب بڑے بہادر بن کر آگے بڑھ کر انہوں نے اٹھا لیا کہ جی ہم ٹھیک ہے میں اٹھاؤں گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور جاہل تھا انسان کہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا اور یہ نہ سوچا کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ میں اس امانت کے بوجھ سے عاجز رہ جاؤں اور نہ اٹھا سکوں تو انجام خراب ہوگا. خیر اس آیت کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے اور اس وقت اس میں جانا نہیں ہے. اب جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اس بوجھ کو جو دیا جا رہا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعبیر فرمایا امانت کے لفظ کہ ہم نے امانت پیش کی انسان کے اوپر، اس نے اٹھا لیا. تو یہ امانت کیا تھی؟ کیا امانت تھی جو پیش کی جا رہی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ امانت کے معنی یہی ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی، اس کے اندر تمہیں اختیار دیا جائے گا اچھے کام کرنے کا بھی، برے کام کرنے کا بھی. اچھے کام کرو گے تو تھوڑا ہمیشہ ہماری خوشنودی حاصل ہوگی، جنت کی ابدی اور دائمی نعمتیں تمہیں حاصل ہوگی. اور اگر برا کام کرو گے، بری طرح زندگی گزارو گے تو اس میں ہمارا غضب ہوگا، ہمارا عذاب ہوگا، جہنم کا ابدی عذاب تمہارے اس میں آئے گا. تو بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں کہ ایسی زندگی تمہیں دی جائے، اختیار دیا جائے اور اس کے بعد پھر تم ایسے اپنی کارگزاری دکھاؤ.
تو اوروں نے انکار کر دیا، انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حافظ شیرازی اسی کو فرماتے ہیں کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، برا فال بنا میں من دیوانہ زدہ، کہ آسمان سے تو یہ بوجھ اٹھا نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ جی میرے بس کا نہیں ہے۔ اور یہ حضرت یہ مشت استخوان انہوں نے اٹھا لیا، برا فال میرے نام پر پڑ گیا۔ تو اس کو جو تعبیر فرمایا امانت سے، اس کے معنی یہی ہے کہ پوری زندگی ہماری امانت، اور اس امانت کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارا۔ تو سب سے بڑی امانت جو انسان کے پاس ہے، جس سے کوئی بھی انسان مستثنا نہیں، اور امانتیں تو وہی ہوتی ہیں جو کوئی کسی کے پاس رکھواتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہی نہیں، لیکن ایک امانت ایسی ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، کوئی انسان مستثنا نہیں، وہ ہے خود اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کے اوقات، اس کی توانائیاں، یہ ساری کی ساری یہ چیزیں امانت ہیں۔ کیا یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں یہ ہاتھ ہے تو میں اس ہاتھ کا مالک ہوں، یہ آنکھ مجھے ملیں گے تو آنکھ کا میں مالک ہوں، ناک ملی ہے، کان ملے ہوئے ہیں تو اس کا مالک ہوں؟ یہ سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں کہ جس طرح چاہیں استعمال کریں، یہ امانت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی یہ نعمتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے، لہذا یہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اعضاء کو، اپنے اس وجود کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اسی کام میں صرف کریں جس کے لیے یہ دی گئی۔ اس سے علاوہ کہیں اور صرف کریں گے تو یہ اس امانت میں خیانت ہے، یہ امانت کا خیانت ہے۔ تو مثلا آنکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ہے، آنکھ اس نے عطا فرمائی، ایسی نعمت ایسی نعمت ایسی نعمت کہ ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے بھی اگر کوشش حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل ہو سکتی۔ قدر اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ بچپن سے پیدائش کے وقت سے لگی ہوئی ہے یہ سرکاری مشین اور کام کر رہی ہے، تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت خرچ کرنی نہیں پڑی، اس واسطے اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ جس دن خدا نہ کرے اس آنکھ کی بینائی پر کوئی ادنا سا نقص آ جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ بینائی جاتی نہ رہے، اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ کیا قدر و قیمت ہے۔ آدمی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اس بات پر تیار ہو جاتا ہے کہ ساری دولت چلی جائے مگر ایک آنکھ کی مجھے بینائی اور روشنی مل جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی، اور اتنی نعمت دے رکھی کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت، نہ اس کے اوپر کوئی ماہانہ خرچہ، نہ ماہانہ کرایہ، نہ کچھ، مفت ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت کہ دیکھو یہ تمہیں دی ہے، لیکن اس کو فلاں کام میں صرف کرو گے، چند کام ایسے ہیں جن میں صرف نہیں کرو، اور سب جگہ خرچ کرنا جائز، خوب آرام سے دیکھو، دنیا نظارہ کرو، اس دنیا کے مناظر سے لطف اٹھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کو منع کر دیا کہ اس سرکاری مشین کو اس کام میں استعمال نہ کرو۔ تو وہ کہہ دیا کہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ نہ ڈالی جائے، اس سے منع کر دیا۔ اب یہ امانت جو ہمیں ملی ہوئی تھی، اس کو ہم نے جب اس کام میں استعمال کیا کہ نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالی، تو یہ امانت میں خیانت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت۔ اور اسی واسطے اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ تعبیر فرمایا خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت۔ آنکھ کی خیانت یہی ہے کہ جہاں استعمال کرنا تھا وہاں نہیں ہو رہی، کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہو، چوری چھپے استعمال کر رہے ہو، بذات میں خود یہ جیسے کسی مالک کی سامان کو اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے اس کی آنکھ بچا کر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ کہا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وعیدیں بیان کر اللہ، اور صحیح جگہ استعمال کرو اس نعمت کو، اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ پہلے بھی شخص سنا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص باہر سے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں اپنی بیوی پر محبت کی نگاہ ڈالی۔ شوہر نے بیوی کو محبت سے دیکھا، بیوی نے شوہر کو محبت سے دیکھا۔ حدیث میں فرمایا کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کیا، اگرچہ اپنی ذات کی لذت کے لیے کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ اور اسی کو غلط جگہ استعمال کرو، غلط چیز میں استعمال کرو تو وہ امانت کا خیال۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا سننے کے لیے اور سب کچھ اجازت دے دی، جو چاہو سنو، چند چیزوں پر پابندی لگا دی تو بھائی یہ گانا بجانا نہ سنو، موسیقی یہ نہ سنو، یہ غیبت نہ سنو، غلط سلط باتیں نہ سنو، اس کے بعد اب اگر یہ کان اس کام میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ امانت کا خیال۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایسی چیز کہ جناب بچپن سے چل رہی ہے، مرتے دم تک کام کر رہی ہے، ایک ذرا سی حرکت سے زبان کی اور خدا جانے کیا کیا کام انسان لے رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ اس زبان کو ہلا کر کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ، ایک مرتبہ کہہ دو زبان ہلا کر، اور جس نے فرمایا کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اتنی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کی، لیکن استعمال کیا اس کو جھوٹ بولنے، استعمال کیا اس کو غیبت کرنے، استعمال کیا اس کو دلاداری کرنے، استعمال کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں، تو یہ امانت کا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تو اعضاء کی بات ہوئی، یہ پورا وجود ہمارا اللہ کی امانت۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی چیز ہے یہ، لہذا جو چاہو کر لو اس کے ساتھ، اسی لیے خودکشی کرنا حرام قرار دیا۔ خودکشی کیوں حرام؟ بھائی ایک آدمی اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہے، پہنچا دے، لیکن خودکشی اس لیے حرام کہ یہ جان، یہ زندگی، یہ وجود، یہ اعضاء، یہ جوارے یہ تیرے ہیں نہیں، یہ تو ملکیت کسی اور کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تمہارے پاس یہ سب کچھ جو ملا ہوا ہے یہ سب امانت ہے، لہذا اس کو خودکشی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ بتائیے، کوئی آدمی اگر اپنی یہ میری کتاب ہے، میری ملکیت ہے، میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم لے جاؤ تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ کوئی دوسرا آدمی لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن کوئی شخص کہے کہ مجھے قتل کر دو، میری جان لے لو، کہہ دیا اس نے کہ قتل کر دو، میری طرف سے اجازت ہے، لکھ کے دے دیا، اسٹامپ لکھ دیا اور دستخط کر دیا، مہر لگا دی، سب کچھ کر دیا کہ میری طرف سے تمہیں قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود جس کو وہ اسٹامپ لکھا گیا جس کے نام، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرے۔ کیوں؟ اس راستے کہ یہ جان اس کی ملکیت ہے نہیں، یہ اگر ملکیت ہوتی تو دوسرے کو دے سکتا تھا، لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے، اس واسطے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو یہ کہہ دے کہ مجھے قتل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری جان، پورا وجود، پوری صلاحیت اور توانائیاں یہ سب ہمیں امانت کے طور پر کرنا ہے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی امانت، کہ زندگی کا کوئی کام اپنے اعضاء سے کیے جانے والا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اس کو انا عرضنا الامانۃ، ہم نے یہ امانت پیش کی تھی تمام آسمان اور زمینوں کے اوپر، تو اس لیے پوری زندگی امانت۔ تو امانت کا جو تصور ہمارے ذہن میں بہت محدود سا ہے نا، کہ کچھ آ کے پیسے رکھوائے گا اور ہم صندوق کھولیں گے، اس میں رکھ لیں گے، تالا لگائیں گے اور اس کے اندر اگر خیانت اس میں سے نکالا تو ہوگی خیانت۔ صرف یہی امانت، پوری زندگی امانت، زندگی کا ایک قول فعل امانت۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، لہذا
جب یہ فرمایا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے تو امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جتنے گناہ ہیں، ہاں وہ آنکھ کا گناہ ہو یا کان کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو یا کسی اور عضو کا گناہ ہو، وہ سارے کے سارے امانت میں خیانت کے اندر داخل ہیں اور وہ مومن کے کام نہیں ہے، وہ منافق ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں، یہ تو ایک عام بات ہو گئی پوری زندگی، لیکن کچھ امانتیں خاص بھی ہیں، امانت کے کچھ خاص شعبے ہیں، ان کو بھی ہم بعض اوقات نہیں سمجھتے کہ یہ امانت ہے، اس کے اوپر امانت کا اطلاق نہیں کرتے، امانت جیسی اس کی حفاظت نہیں کرتے. مثلا عاریت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تھی، اس کے پاس نہیں تھی، دوسرے سے مانگ لی اس نے کہ بھائی مجھے فلاں کام کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا وقت کے لیے دے دو، استعمال کیا. یہ عاریت جو ہے یہ امانت. یہ کتاب مجھے پڑھنا کا دل چاہ رہا تھا، میرے پاس نہیں تھی، میں نے کسی اور سے مانگ لی کہ میں ذرا پڑھ کے دے دوں گا. تو یہ جو کتاب ہے میرے پاس، یہ عاریت ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو عاریت ہے. یا مثلا میرے پاس سواری نہیں تھی، میں نے دوسرے سے سواری مانگ لی کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، تو اس نے دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کرتے ہیں. تو یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو عاریت کہا جاتا ہے. یہ عاریت بھی جس کے پاس ہوتی ہے وہ امانت، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عاریت کو اصل مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرے. تو ہمارے پاس وہ عاریت آ گئی، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایسی طرح استعمال نہ کریں کہ جس سے مالک کو تکلیف پہنچے. دوسرا یہ کہ اس کو بر وقت مالک کے پاس لوٹانے کی فکر. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنے مواعظ اور ملفوظات میں اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کے برتن آ گئے، کسی نے کھانا بھیج دیا، اب اس بیچارے سے غلطی ہو گئی کہ آپ یہاں کھانا بھیج دیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بھائی کھانا نکال لو دوسرے برتن میں اور برتن اس کو واپس کر دو. مگر وہ ایسا جرم کیا اس نے کھانا بھیج کر کہ وہ برتن سے بھی محروم ہو گئی. اب وہ پڑے ہوئے پہنچانے کی فکر میں کہ اس کو اصل مالک کے وقت آتا ہے، بلکہ بعض اوقات خود اپنے استعمال میں لانے شروع کر دی. یہ امانت میں خیانت ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اس واسطے کہ وہ برتن آپ کے پاس آئے تھے وہ عاریت کے طور پر آئے، وہ آپ کے مالک آپ کو نہیں بنایا گیا. تو یہ اس کو استعمال کرنا، پہنچانے کی فکر نہ کرنا، یہ سب امانت میں خیانت. کتاب پڑھنے کے لیے لے لی دوسرے سے. آج کل تو لوگوں نے مقولہ مشہور کر لیا کہ کتاب کی چوری جائز ہے، باقاعدہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ کتاب کی چوری جائز ہے، یعنی کتاب اگر کہیں سے نظر آئے اور یہ نہ ہو تو کر لو چوری، کوئی مداخلت نہیں. تو جب چوری جائز ہے تو امانت میں خیانت تو بطریقہ والا جائز ہو گئی. تو اگر کسی نے دے دی کوئی کتاب پڑھنے کو تو اب اس کو لوٹانے کا سوال نہیں، جو وقت پر اس کو پہنچا دیں. تو یہ ساری باتیں امانت میں خیانت کرتا ہے. جتنی عاریتیں جس طرح بھی آئی ہوں تو ان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ سب فرض ہے، واجب ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا نہ کرنا، یہ امانت کے مطابق. اسی طرح اگر یہ خاص باتیں سے بتا رہا ہوں کہ اس کی طرف مطابقات ذہن ہم لوگوں کا نہیں جاتا اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے گناہ. ایک شخص نے ملازمت کر لی کہیں اور ملازمت سے معاہدہ ہو گیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کا. تو یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو ہے، یہ 8 گھنٹے آپ نے اس کو بیچ دی، لہذا یہ 8 گھنٹے کے جو اوقات ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے اس شخص کے جس کے آپ نے ملازمت. تو اب اگر ان 8 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی اگر اس کام میں صرف نہ کرے، آدمی کسی اور ایسے کام میں صرف کرے جس کے اوپر کے جس کی اجازت نہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے. 8 گھنٹے میں سے
کوئی وقت بھی اگر کسی اپنے کام میں خرچ کر لیا، دوست احباب آ گئے تو جناب وہ ڈیوٹی کے اوقات میں لے کر اور ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور گپیں ہو رہی ہیں، یہ وقت اس میں جا رہا ہے۔ یہ وقت تمہارا بکا ہوا تھا، تمہارے پاس امانت تھا، تم نے اس کو تفریح میں، ہنسی میں، کھیل میں گزارا، یہ امانت کا کیا؟ بتائیے کتنے ہم لوگ مبتلا ہیں اس کے اندر کہ اوقات بکے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو دوسرے کام کے اندر خرچ کر رہے ہیں، یہ امانت کا خیال ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ جو تنخواہ مل رہی ہے وہ پوری حلال نہیں ہے، وہ تنخواہ حلال نہیں ہوئی اس واسطے کہ وقت پورا نہیں دیا، امانت کا خیانت کی، اس واسطے تنخواہ حلال نہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرات اکابر علماء دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کروائی، ان حضرات کی زندگی، ان حضرات کی سیرتوں۔ اساتذہ کرام کا معمول یہ تھا، دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، اور پھر حضرت کی علمت بڑا خانی رحمۃ اللہ کے خانقاہ میں ان کے مدرسے میں بھی معمول یہ تھا کیا اساتذہ بہرحال تنخواہیں ان کی مقرر تھی، تنخواہیں اگرچہ اس زمانے میں ایسی ہوتی تھی 10 روپے ماہانہ، 15 روپے ماہانہ اور 20 روپے ماہانہ، وہ معمولی تنخواہیں، لیکن چونکہ تنخواہ مقرر ہو گئی اور اپنے اوقات مدرسے کے ہاتھ بیچ دیے، تو یہ معمول تھا ہمیشہ کا کہ اگر کوئی شخص مدرسے کے اوقات میں آ گیا، مہمان دوست احباب ملنے کے لیے آ گئے، تو جس وقت وہ آیا فوراً گھڑی دیکھ لی کہ اس وقت میں یہ شخص پہنچا ہے، جلدی سے جلدی اس کو نمٹانے کی فکر کی، اور جب وہ چلا گیا تو اس وقت کا وقت نوٹ کر لیا، سارے مہینے کا ریکارڈ محفوظ ہے اپنے پاس کہ اس نے 10 منٹ 15 منٹ میں نے دوسرے کام کے اندر صرف کیے۔ تو جب مہینہ ختم ہوتا تو باقاعدہ لکھ کر درخواست دی جاتی تھی کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنے اوقات میں سے اتنا وقت جو ہے وہ مدرسے کے کام کے علاوہ صرف کیا ہے، لہذا براہ کرم میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے وضع کر لیے جائیں۔ یہ باقاعدہ نام کیوں؟ اس لیے کہ اگر لے لے تو کہ ہاں تو وہ حرام ہو گئی، وہ حصہ تنخواہ کا حرام ہو گیا، اس لیے واپس۔ آج تنخواہیں لینے کے لیے درخواستیں جاتی ہیں، کوئی تنخواہ کاٹنے کے لیے کوئی درخواست کہ میری تنخواہ کاٹ لی جائے، یہ درخواست کا آج تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص، لیکن وہاں درخواست اس کام کے لیے جاتی ہے۔ اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جن سے آغاز ہوا دارالعلوم دیوبند، وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدر مدرس، شیخ الحدیث، پتہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا تھا، علم میں، معرفت میں، تقویٰ میں، عجیب بزرگ تھے۔ تو ان کی تنخواہ ان کی تنخواہ جو دارالعلوم دیوبند کے اندر اس وقت تھی جبکہ یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اس وقت میں ان کی تنخواہ 10 روپے ماہانہ تھی، 10 روپے ماہانہ تنخواہ۔ تو یہاں تک کہ جب ذرا عمر حضرت کی زیادہ ہو گئی اور زیادہ ہونے کے بعد بہرحال تجربہ ہوتا ہے، آدمی سے جیسے خدمت انجام دے رہا ہے تو اداروں میں فائدہ یہ ہے کہ اس کی ترقی ہوتی ہے۔ تو مجلس شورا نے، دارالعلوم کے مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ بھائی حضرت کی تنخواہ بہت کم ہے تو بڑھا دی جائے، اس لیے کہ اب حضرت کا عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، ضروریات بھی زیادہ ہیں اور حضرت کے مشاغل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو کچھ تنخواہ بڑھا دینا چاہیے۔ تو مجلس شورا نے طے کر دیا کہ اب ان کی تنخواہ 15 روپے طے کر، 10 روپے کے بجائے 15 ماہانہ۔ حضرت کو اطلاع ملی، جب تنخواہ تقسیم ہونے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ 10 کے بجائے 15 روپے آ گئے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی کہ 15 روپے کیسے آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج مجلس شورا نے محترم صاحب کہنا کہ حضرت آپ نے ہماری میری تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے کر دی ہے، حالانکہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا، تو میں اگر 2-3 گھنٹے زیادہ نشاط کے ساتھ پڑھا سکتا ہے تو اب کم پڑھاتا ہوں، وقت کم دیتا ہوں،
تو اب میری تنخواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں، لہذا براہ کرم یہ تنخواہ میری جو آپ نے جو اضافہ کیا گیا ترقی جو کی ہے یہ واپس لی جائے اور میری تنخواہ اسی طرح 10 روپے رہے. یہ درخواست تھی صدر مختلف لوگوں نے آ کر منت کی کہ حضرت آپ یہ اپنے لیے تو آپ یہ فرما رہے ہیں آپ کا وہ تقویٰ ہے ورا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے ایک مشکل ہو جائے گی تو ان کی ترقیاں رک جائیں گی، لہٰذا آپ کسی طریقے سے منظور کیجیے. بہت منت کی، خوشامد کی، تو لیکن اپنے لیے پھر بھی گوارا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ فکر ہر وقت یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ دنیا چند روز کی ہے، پورا یعنی آج ختم ہو جائے گا، کل ختم ہو جائے. یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر کہیں وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے کہ یہ پیسہ تم نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا. تو یہ عام معمول کی بات بتا رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند ایسی دارالعلوم دیوبند نہیں بن گیا کہ کتاب پڑھا دی گئی اور ایک یونیورسٹی ہے جس میں استاد نے سبق پڑھا دیا اور طالب نے پڑھ لیا. ایسے دارالعلوم دیوبند نہیں بن گیا. وہ ان اداؤں سے بنا، ان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی اس فکر سے بنا، اس ورع اور تقویٰ سے بنا. تو یہ اوقات جو ہم نے پیش کیے کسی کے ہاتھ، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ. آج سارا زور اس پر ہے کہ حقوق حاصل کرو، حقوق کا بڑا زور ہے. نعرے، جلوس، جلسے، مظاہرے، احتجاج، یہ اس بات کے کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق. ہر شخص اس مطالبے کے اندر لگا ہوا ہے کہ مجھے میرا حق دو، لیکن مجھ سے دوسرے کا حق بھی لے لو. یہ کسی کو فکر نہیں کہ میں آیا دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ مطالبہ تو ہے کہ میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، یہ مطالبہ ہے کہ میری ترقی ہونی چاہیے، یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اتنی چھٹیاں ملنی چاہیے، یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اتنا الاؤنس ملنا چاہیے. لیکن جو مجھے فرائض ہو کے گئے ہیں میں وہ پوری طرح ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کی فکر. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھیے، بالکل سچی بات ہے کہ جب تک یہ ذہنیت برقرار رہے گی کہ میں دوسرے سے حق کا مطالبہ کروں، مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے، میں اپنے فرائض سے غافل رہوں، دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا رہوں، اس وقت تک یاد رکھو دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں ہوتا، کسی کا حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا ہونے کا راستہ صرف ایک ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر شخص اپنے فرض کی نگرانی کرے. میرا جو فریضہ ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کی فکر کرے، اس کا احساس دل میں ہو، تو پھر سب کے حق ادا ہو سکتے. شوہر کو یہ احساس ہو کہ میرے دل میں کیا فرائض ہے بیوی کا حق ادا ہوگا. بیوی کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے دل میں شوہر کے کیا فرائض ہے، شوہر کا حق ادا ہوگا. مزدور کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے جس کا میں ملازمت کر رہا ہوں اس کے میرے اوپر کیا فرائض ہے، اس کا حق ادا ہوگا. اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ مزدور کے کیا حقوق میرے دل میں ہے. جب تک یہ احساس دل میں پیدا نہیں ہوگا یہ نعرے ہی لگتے رہیں گے، تحفظ حقوق کی انجمنیں ہی قائم ہوتی رہیں گی اور جماعتیں ہی قائم ہوتی رہیں گی اور جلوس نکلتے رہیں گے اور کسی کا حق ادا نہیں. جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، یہ کہیں اس کا حق مجھ سے پامال نہ. یہی راستہ ہے سب دنیا میں امن و سکون کا، اور کوئی راستہ نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اوقات ہم نے دیکھی یہ ہمارے پاس امانت، اس کے اندر کوئی. قرآن شریف میں فرمایا، عجیب آیت ہے سورہ تطفیف کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. فرمایا کہ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین کے معنی ناپ تول میں کمی کرتے. اور ان کا عجیب حال آگے قرآن شریف نے بیان فرمایا کہ اذا اكتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے وصول کرنے کا وقت آئے تو پورا وصول کریں، کہیں کہ ذرا سا بھی اوچھا نہ رہے، ناپ میں ذرا بھی اوچھ نہ رہے، دوسروں سے پورا وصول کریں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب دوسروں کو دینے کا وقت آئے، أَوْ وَزَنُوهُمْ، چاہے تول کر یا ناپ کر، تو يُخْسِرُونَ، اس میں ڈنڈی مار، اس میں کم دے، ان کے اوپر دردناک عذاب ہے. تو اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی سے مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی سودا بیچ رہا ہے
تو اس میں ڈنڈی مار جائے. حالانکہ وہ فرماتے ہیں التخفیف فی کل شیء، یہ ناپ تول میں کبھی ہر چیز میں. جو آدمی ملازم ہے وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا ملازم ہے 8 گھنٹے نہیں دے رہا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور اس عذاب کو بتا. تو تخفیف ہر چیز میں ہوتی، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے اوپر یہ بلائیں مسلط ہے نا ساری، کہ کسی کا کام نہیں ہوتا، دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. ذرا سا اگر کسی کو کام پڑ گیا کسی سرکاری دفتر کا تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی، چکر کاٹتا رہے. کبھی افسر صاحب کرسی پہ موجود نہیں ہے، کبھی جناب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں ہو سکتا کل آنا، اور کل نہیں تو پرسوں آنا، چکر کٹوائے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ اپنے اس فرض کا احساس، امانت کا احساس کرنا. جو کرسی کسی کے پاس ہے وہ کوئی منفعت نہیں ہے، یہ ایک بڑا زبردست ذمہ داری کا پھندا ہے جس کو اسی پر بیٹھا ہے. حکومت، اقتدار، منصب، عہدہ، یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری کا پھندا ہے. ایسا پھندا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ عہد خلافت کے اندر کہ اگر کوئی فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے بھوکا پیاسا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں سوال ہوگا کہ عمر تیرے عہد خلافت میں فلاں کتا بھوکا مر جائے. یہ ایسا یہ فکر. اور اسی واسطے روایت میں آتا ہے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا قاتلانہ، اور ابھی انتقال ہونے میں کچھ انتقال نہیں ہوا تھا، تو اس وقت لوگ آئے، آ کر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو کسی کو اپنا جانشین بنا دیجیے کہ آپ کے بعد وہ اس حکومت کا بوجھ اٹھا سکے. اور کچھ لوگوں نے تجویز یہ پیش کی کہ آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر بڑے ذل القدر صحابی ہیں. فرمایا کہ ان کو بنا دیجیے اپنے بعد کہ وہ خلافت کے خلافت ان کے پاس چلی جائے. فاروق اعظم نے اول تو فرمایا جواب میں کہ میاں تم ایسے شخص کو مجھ سے خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک مرتبہ طلاق دی، اور طلاق دی ایسے وقت میں جبکہ وہ ایام سے تھی. تو ایام کی حالت میں جبکہ عورت ایام کے زمانے میں ہو اس وقت میں طلاق دینا شرعاً ناجائز ہے. تو ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اس حالت میں طلاق دے دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے غلط کام کیا اور اب رجوع کرو، اور پھر سے اگر طلاق دینی ہے تو باقی کی حالت میں دینا. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا حضرت فاروق اعظم نے کہ اس کو تم بنانا چاہتے ہو خلیفہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. پہلے تو یہ کہا، پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خلافت کے بوجھ کا پھندا خطاب کی اولاد میں ایک ہی شخص کے گلے میں پڑ گیا تو وہی کافی. میرے گلے میں یہ پھندا پڑا رہا 12 سال تک، وہ پڑ گیا وہی کافی ہے. اب اس خاندان کے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس واسطے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حساب ہوگا تو اس ذمہ داری کے اور اس امانت کا جب حساب مجھے دینا ہوگا تو پتہ نہیں میں کس جگہ پہنچ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ شخص ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا. یہ بشارت سن چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کے بعد کوئی احتمال نہیں رہتا اس بات کا کہ جنت میں نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب امانت کا بول اس کا عزت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک موقع پہ فرمایا کہ اس امانت کے نتیجے میں اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کے نتیجے میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں کہ نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو عمر کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اور ثواب بھی نہ ہو. مجھے اعراف میں بھیج دیا جائے جو
میں جنت اور جہنم کے درمیان جو حصہ ہے آراف اسی میں چلا جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ کم از کم میں خلاصی پا گیا. یہ ہے احساس اس امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ احساس ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ پیدا فرما دے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس خیانت کا مسئلہ. ایک زمانے میں ایک مسئلہ یہ اٹھایا گیا کہ صاحب پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے, یعنی سب سے بڑا مسئلہ کہ کون سا سب سے بڑی مشکل درپیش ہے ہمارے. تو حقیقت میں مسئلہ نمبر 1 یہ خیانت کہ امانت کا تصور دل سے ہو, اپنے فرائض کو ادا کرنے کا احساس دل سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں کا احساس ہو. چلی جا رہی ہے زندگی, دوڑ ہے, پیسے کی دوڑ ہے, کھانے کی دوڑ ہے, اقتدار کی دوڑ ہے. اس دوڑ کے اندر دست ٹوٹ بھاگے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے. یہ ہے سب سے بڑا مرض, سب سے بڑا ساری بیماریوں کی جڑ. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے ہمارے دلوں کے اندر تو زندگی ہماری درست ہو جائے. یہ مطلب اوقات امانت. دفتر میں کام کر رہے ہیں تو اس دفتر کا جتنا اسباب ہے وہ امانت کہ وہ اس لیے دیا گیا آپ کو, اگر کہ دفتری کام کرنے کے لیے دیا گیا تو آپ اس کو ذاتی کام میں استعمال کریں. یہ امانت کا خیانت ہے, یہ بھی امانت کا خیانت. اس کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی چھوٹا سا ہے, اگر ہم نے تھوڑا سا استعمال کر لیا تو کیا. یاد رکھو, چھوٹی ہو خیانت یا بڑی ہو, چھوٹی مقدار کی ہو یا زیادہ مقدار کی ہو, دونوں منع ہے, دونوں حرام ہے, دونوں گناہ کبیرہ ہے, دونوں میں اللہ کی نافرمانی ہے. زیادہ اس سے بڑھ ایک قسم امانت میں خیانت کی ہے جو میں نے. اور سنیے, جیسا میں نے عرض کیا کہ امانت کے معنی اصلی یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی چیز یا کوئی کام سپرد کیا, وہ آپ نے اس بھروسے کے مطابق انجام نہ دیا تو خیانت ہو. تو یہ سڑک جو آپ جس پہ چلتے ہیں, یہ بسیں جن میں سفر کرتے ہیں, یہ ٹرینیں جن کے اندر سفر کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب امانت. کیا مانا کہ ان کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ جو اس کا جائز استعمال ہے. اگر اس سے ہٹ کر کسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ امانت کا خیانت ہے, وہ خیانت میں داخل ہے. اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا, گندا کر دی, خراب کر دی. آج کل تو ماشاءاللہ سڑکیں جو ہیں وہ ہر ایک شخص کی ذاتی ملکیت ہے. جس نے چاہا اس میں نالی کھود دی, جس میں چاہا اس میں پانی نکالنے کا راستہ بنا دیا. فقہائے کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے فقہ کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں فقہ جو ہے اس میں نماز روزے کے مسائل لکھے ہوئے. فقہائے کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اگر اپنے گھر سے ایک پرنالہ نکال دیا باہر کی طرف, سڑک کی طرف, تو اس نے ایک ایسی جگہ کی فضا استعمال کی جو اس کی ملکیت میں نہیں. تو آیا جائز ہے اس کے لیے نہیں ہے پرنالہ باہر نکالنا جائز نہیں. وہ پرنالہ وہ کوئی جگہ گھیر نہیں رہا, زمین کی کوئی جگہ نہیں گھیر رہا, فضا کا ایک حصے میں پرنالہ نکلا ہوا ہے. اس کے اوپر فقہائے کرام نے بحثیں کی ہیں کہ کس حالت میں پرنالہ نکالنا جائز ہے, کتنا نکالنا جائز ہے, کتنا نکالنا حرام. اس کے اوپر بحث ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ امانت اپنی ملک کا حصہ نہیں. تو اس کو نکالنے سے پہلے دیکھو کہ یہ کس حد تک. اللہ, تو جب تک کہ آدمی کو معلوم نہ کہ جائز ہے اس تک نہیں کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے متصل تھا. تو ان کے گھر کا ایک پرنالہ گرتا تھا مسجد کے اندر, مسجد کے سین. تو ایک مطلب فاروق اعظم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ پرنالہ مسجد کے اوپر آیا ہوا ہے. تو
فاروق اعظم کو فوراً ہر چیز پر نگاہ رہتی تھی. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پرنالہ کیسا ہے یہاں پر گر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کا ہے جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا پرنالہ ہے، یہ گر رہا ہے. کہا کسی کا ہو، مسجد کے اندر پرنالہ لگانا اور گرانا جائز نہیں، ذرا توڑ دو اس کو. توڑوا دیا. اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا پرنالہ اور گرا دیا. بعد میں حضرت عباس حضرت عنہ سے ملاقات ہوئی تو وہ آئے اور آ کر کہا کہ عمر یہ کیا کیا؟ کہا کہ وہ پرنالہ مسجد میں گر رہا تھا، اس سے گرا دیا. کہا کہ تم کون ہوتے اس کو گرانے والے؟ یہ وہ پرنالہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کی اجازت سے میں نے لگایا تھا. آپ نے اجازت دی تھی تو لگایا تھا، اور تم نے اس کو جا کر اس طرح توڑ دیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. کہاں؟ جاؤ میرے ساتھ. لے کر آئے اور خود جھک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ عباس خدا کے لیے میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو دوبارہ لگا. اس واسطے کہ ابن خطاب کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے پرنالے کو توڑا. تو خود جھکے. حضرت عباس نے آزاد کہا کہ میں خود لگوا لوں گا، مرمت کروں گا. نہیں، میں نے توڑا ہے لہٰذا میں ہی سزا بھگتوں. جھک گئے اور کہا کہ میری کمر کے اوپر سوار ہو کر اس پرنالے کو لگا. تو وہ پرنالہ چھوٹا سا پرنالہ، لیکن اصل شریعت کا حکم یہی تھا کہ بغیر اجازت کے، حاکم کی اجازت کے بغیر اس کو نکالنا جائز نہیں تھا. حضرت عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، اس وقت ان کو اجازت تھی، لیکن اصل حکم یہ تھا کہ نہیں نکالنا جائز. جہاں جس کا دل چاہا جتنی جگہ پہ چاہا قبضہ کر لیا، جتنی جگہ چاہے لے لی، اور اس کے اوپر کوئی فکر نہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بدمعاملگی بھی ہو رہی ہے. بجلی کے تار کاٹ کے لے لی، بجلی کا کنیکشن باہر سے لے لی، یہ اور کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. تو یہ سارے کے سارے کام یہ سب امانت میں خیال. اور یہ سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیال ضرورت ہوگی جو کچھ پیسے لائے گا صندوقی میں رکھوائے گا تب ہوگی امانت. یہ سب امانت میں خیال. اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور سنیے، یہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامان، المجالس بالامان، مجلسوں میں جو بات کی گئی ہو وہ بھی سننے والوں کے پاس امانت ہے. 2-3 آدمی ہیں، انہوں نے بیٹھ کر آپس میں کوئی بات کہی، بے تکلفی میں باہمی اعتماد کی فضا میں کچھ باتیں کری، تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بغیر ان کی اجازت کی، یہ بھی امانت کا خیال ہے. یہ حضور کہ مجلسوں میں کی گئی باتیں بھی امانت ہیں، یہ ان کو بغیر اجازت کے پہنچانا جائز نہیں. ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، لگا ہوا دوئی شروع کر دی. یہ سارا فتنہ فساد جو پھیلتا ہے لگا ہوا دوئی سے وہ اسی طرح پھیلتا ہے کہ 2-3 آدمیوں نے بیٹھ کے بات کی تھی آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے. وہ ایک راز کی بات تھی، اس راز کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیا بغیر اس کی مرضی کے، یہ امانت میں خیانت. ہاں، اگر وہ راز کی بات ایسی ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، 2-3 آدمی بیٹھ کے سازش کی کہ اس کے گھر پہ حملہ کریں گے فلاں، تو ظاہر یہ امانت تو ایسی نہیں ہے جس کو چھپایا جائے. یہ تو اس شخص کو بتانا ہے کہ فلاں وقت لوگوں نے سازش کی ہے لہٰذا آپ محفوظ رہیں. لیکن جہاں اس قسم کی بات نہ ہو اور کوئی راز کی بات کی گئی جس نے دوسرے شخص نے آپ پر بھروسہ کر کے ایک بات اپنی کہہ دی، آپ کیسے بتائیں دوسرے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتی رہتی ہیں دن رات. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ صاحب بھائی بات تو ایسی ہے، ذرا راز کی ہے، مجھے اس نے کہا تھا کہ کسی اور سے مت کہنا، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں تم بھی ذرا کسی اور سے مت کہنا. وہ یہ کہہ کے اسے سمجھا کہ یہ میں نے راز کا تحفظ کر لیا، جو اس کو دوسرے کو کہہ دیا اور اس کو بھی تاکید کر دی کہ تمہارے سے مت کہنا. چنانچہ وہ بھی اگلا والے بھی دوسرے کو اسی طرح کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں تو بتا دیا، باقی آگے کسی کو مت کہنا. تو یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے.
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت کا ہم نے خیال کر دیا. ارے بھائی جب وہ راز تھا اور اس نے منع کیا تھا کسی اور سے کہنے کو، تو دوسرے کو چاہے یہ تاکید کر کے بھی کہا تم نے کہ آئندہ مت کہنا، وہ بھی امانت کے خلاف ہے، وہ بھی خیانت، وہ جائز نہیں. یہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے. دیکھو ذرا غور کر کے دیکھیے کہ یہ جو فساد برپا ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. جناب فلاں نبی یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، وہ تو فلاں نے یہ بات کہی تھی فلاں موقع کے اوپر، وہ دوسرے سے کہہ دیا، اس کے دل میں اس کے خلاف ایک پہاڑ کھڑا ہو. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا المجالس بالامانہ، یہ امانت. دو آدمی بات کر رہے ہیں آپ سے چھپ کر، آپ کسی طرح آپ سننے کی فکر میں سن لوں کیا، یہ امانت پر خیانت. ٹیلی فون کی لائنیں مل جاتی ہیں، اس میں کسی کی بات سنائی دے دی، اس کو سن لیا غور سے، لگ گئے اس کے پیچھے، تو یہ سب امانت پر خیانت، یہ تجسس میں داخل ناجائز. یہ اس طرح کس کی بات کرتی، یہ بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے تو فلاں کے راز پکڑ لیا اور اس راز کو مجھے پتہ لگ گیا. اس کو بڑا ہنر، بڑا فن سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت. تو غرض امانت اور امانت میں خیانت، اس کا مفہوم، اس کے نکاح اتنے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے جس میں ہم امانت کا ہمیں حکم نہ ہو اور خیانت سے ہمیں روکا نہ ہو. یہ ساری باتیں جتنی میں نے عرض کی ہیں یہ سب امانت کے خلاف ہیں اور نفاق کے علاوہ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو نفاق سے بچنے کی توفیق دے. تو اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت یہ حدیث مستعد رہنی چاہیے کہ 3 چیزیں منافق کی علامت: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت اس کے بعد کوئی آئے تو اس امانت میں خیانت. تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے ہماری آپ کی. یہ سب دین کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے دین کو بہت محدود کر رکھا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں فکر پیدا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم